السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے سورہ مزمل سے مشکلات کا حل۔ تو آپ کو میں سورہ مزمل کا وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ نہ صرف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پسندیدہ صورت اور ان کی ایک عادت تھی اس کو پڑھنا، بلکہ یہ حدیث پاک سے بھی اس کے پڑھنے کا درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں فرمایا کہ مشکلات کے حل کے لیے سورہ مزمل پڑھو۔ تو وہ کس طرح پڑھنی ہے وہ میں آپ کو وظیفہ ہے جو طریقہ کار اس کا وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے جن ہستی کی اجازت سے آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی، جس طرح میں ہر ویڈیو میں دیتی ہوں۔ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں اور ہمارے مرشد ہیں۔ تو ان کی اجازت سے میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے تنہائی پسند فرماتے تھے، گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تنہائی پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی ولی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی راسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت میں ایک بلند مقام رکھتی تھیں۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام باہو رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ۔ با کا مطلب ہے ساتھ اور ہو کا مطلب ہے اللہ۔ تو اس نسبت سے انہیں معرفت خداوندی بھی حاصل ہو چکی تھی، تو وہ اپنے بیٹے کے اس بلند مرتبہ سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا اس طرح کا انداز اختیار کیا جس کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے، اور ایک عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے، آپ کے فیض سے سیراب ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گوہر لٹائے، جس کا زندہ ثبوت آج ان کی تصنیفات میں بھی موجود ہے اور آج کے عاشق حقیقی کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مزار پاک، جہاں پر اب تک ہزاروں لوگ آتے ہیں جن کی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، وہاں جا کر اللہ کے حضور نوافل ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ دے کر، آپ کا واسطہ دے کر آپ کا صدقہ مانگتے ہیں، تو ان کی وہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، ان کی منتیں، ان کی نظریں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہاں ہزاروں لوگ آج بھی ان کے جو مریدین ہیں، ان کے علاوہ بھی ان سے اہل محبت جو ہیں وہاں جاتے ہیں اپنی مشکلات لے کر، اور وہاں جا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، آپ کا واسطہ دے کر وہاں دعا مانگتے ہیں، جن کی برکت سے ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ مشکلات کے حل کے لیے ہی سورۃ مزمل پڑھنا ہے۔ تو وہ اس طرح پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ نے 7 دن تک سورہ مزمل پڑھنی ہے 41 بار، اور ایک وقت مقرر کر لینا ہے جس وقت پر آپ 7 دن اس میں کوئی ناغہ نہ ہو، کیونکہ صرف 7 دن آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو اکیلے پڑھیں، اگر نہیں تو 2-3 لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ مزمل ایک وقت مقرر کر کے اول آخر درود پاک 41 بار سورہ مزمل پڑھ کر، کوئی بھی میٹھی چیز لے کر یہ اس پر جو ہے وہ دعا کر کے آپ اپنی مشکل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات اس صورت کے صدقے حل ہو جائیں گی۔ اور یہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بلکہ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو جو ہے اپنے پورے دن میں ایک بار سورۃ مزمل پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو سب سے پہلے نماز کی پابندی، اس کے بعد درود پاک کی کثرت، اور وظیفے کے پہلے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کے وظیفے میں اثر آئے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد۔